بیٹی کے بیٹے کے لیے وعلی عہدائے امہا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی عہدائے ابیہا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی عہدائے بہلہا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی عہدائے بنیہا، شہزادی کے شہزادے حسن حسین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی عہدائے بنتہا، شہزادی کی شہزادی ثانی زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعنت علی فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا۔ اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اس عشرے کا موضوع میں لے کر آیا تھا، آپ انشاءاللہ اسی موضوع پہ چلیں گے۔ تو پہلے میں نے آپ کا ایک بنیاد بنائی ہے، کوئی محل ہوتا ہے نا، محل بنانا ہو تو بنیاد بنائی جاتی ہے۔ اگر بنیاد پختہ ہو، اگر بنیاد کی کنکریٹ ہو، پتھر ہو، تو آپ جتنی منزلیں لے جائیں گے چڑھ جائیں گے۔ اگر بنیاد صحیح نہ ہو تو دوسری منزل بھی ریت پہ اگر بنیاد بنائی جائے تو آپ کو عرفان کی سیڑھیوں پہ چڑھانا ہے، اس لیے میں نے وہ بنیاد اس سے پہلے بنائی۔ کل پہ اس میں ایک آپ کو لقمہ دیا تھا ولایت کے عرفان کا، کل ایک لقمہ، تو آج دوسرا لقمہ دیتا۔ تو ہم سفر کر رہے ہیں نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر 190 سے۔ غالباً کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو اگر نبی کہیں کفر ہے تو ذرا زبان سے بات مجھے تائید، خصوصاً یہ بوڑھے ہیں، میں ڈرتا رہتا ہوں، میں بھی بوڑھا ہوں، ہماری سنگیں اڑی ہوئی ہیں، وہ ہلتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جوان بچے یہ تھوڑا سا کوشش کریں، ہمیں چھوڑیں، ہم تو بس منجمد ہیں، کیونکہ ہم جو بھی کرتے رہیں گے، مجھے پتھر سے بھی کوٹتے رہے میں وہی رہوں گا۔ تو اللہ کو اگر نبی کہیں تو کیا ہے؟ سارے بولو، اونچا بولو، میں ذرا سن نہیں رہا، کفر ہے۔ اگر نبی کو اللہ کہے تو شرک ہے۔ اگر اللہ کو امام کہیں کفر ہے۔ اگر امام کو اللہ کہیں شرک ہے۔ ایک منصب ایسا ہے، ایک عہدہ ایسا ہے، ایک اپائنٹمنٹ ایسی ہے جس میں تینوں مشترک ہیں۔ حیدری، جس میں تینوں مشترک ہیں۔ وہ کون سا منصب ہے، کون سا ہے؟ وہ غدیر میں آپ کے نبی نے بتایا۔ وہ منصب ہے، نبی نے غدیر میں کہا تھا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں آپ مومنوں کا مولا ہوں۔ پھر وہ فمن کن تو مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو، جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اللہ کو مولا کہنا نہ کفر ہے نہ شرک ہے، نبی کو مولا کہنا نہ کفر ہے نہ شرک ہے، علی کو مولا کہنا نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ یہ واحد ہوتا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں، تینوں مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ تو حدیث میں نے عنوان کی تھی کہ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و معرفت حق رسولہ و معرفت حق اہل بیتہ مات شہیدا۔ ہم میں سے، نبی نے کہا کہ تم میں، امام نے فرمایا تم میں سے جو بھی مر جائے، اپنے بستر پہ مر جائے، کہیں بھی مر جائے، لیکن اس عالم میں مرے، اس عالم میں مرے کہ مرتے وقت اللہ کے حق کی معرفت رکھتا تھا، رسول کے حق کی معرفت رکھتا تھا اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتا تھا، تو کس عالم میں بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ مرا نہیں ہے، وہ شہید ہے۔ اور اس لیے تو اس کی تلقین پڑھی جاتی ہے کہ میں اسمع و افہم، سن اور سمجھ۔
ارے وہی آدمی کو تو پیغام نہیں نہ دیا جا سکتا ہے. اگر ان تینوں تین جو اللہ رسول اور آل رسول کے حق کی پہلے تو حق ڈھونڈے کیا. اگر میں بس یہاں سوال کروں جی اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، تو اگر ابھی حق پتہ نہیں ہوئے تو معرفت کیا ہوگا. تو لہذا کل بھی میں نے ایک حق پیش کیا تھا کہ اللہ یہ آل محمد جو ہیں یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے. جب یہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. آؤ جی بڑے لیٹ آ رہے ہو، گھر جرمانہ پہ جاتی تو اگر لیٹ ہو تو جو ہے یہ میرا عاشق ہے تو میں عاشق ہوں. توجہ ہے، توجہ فرمانا. بہت آپ کو خوبصورت ایک پیغام دے رہا ہوں، اور وہ پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی بائی کا لال انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اب تین مولا ہو گئے نا. کتنے مولا؟ اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا. توجہ ہے. اب اللہ، اب ایک حدیث پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ معاہدہ کی آیت. ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں. کون ولی ہے ہمارا؟ بولو. سر نہیں ہلانا بیٹا، نہیں تو پیچھے چلے جائیں. منہ سے زبان ہلانی ہے. سر جس نے ہلانا ہے وہ پیچھے چلے جائیں، کیونکہ سر وہ ہلاتا ہے جس میں کوئی سر میں خلش ہو. آپ صاحب مولا کا ذکر سننے آئے ہوئے ہیں تو سب ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں کہانی سنا رہا ہوں، کس سے سنا رہا ہوں؟ سارا دن افسانے سنتے نہیں رہتے، وہ کافی نہیں. جینین بھی کلام سن لیں. میں تمہارے مذہب کا دفاعی سپاہی ہوں. میں نے جتنے بھی آپ کی ایشو ہے سب میں نے توڑ دی ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں. میرے ہاتھ میں قرآن ہے. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو نے کیسے کہا. اس تیری ازاداری کو نیٹ پہ میں نے ثابت کیا، نیٹ پہ کہ یہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے. علی کی ولایت کو میں نے ممبر سے بیان کیا، یہ مستحب نہیں ہے، مستحب والی فیکٹری کوئی نہیں ہے. یہ عجب ہے. میں نے جتنے بھی مسائل ہیں تمہارے آہستہ آہستہ میں اس کو توڑ رہا ہوں، لیکن قرآن اور حدیث سے. میں صرف آپ کے بھلے کے لیے آیا ہوں. خان صاحب نے جو اہتمام کیا ہے یہ زمانے کے امام کا پروگرام ہے، زمانے کا امام کا پروگرام ہے. تو لہذا جب وہاں سے ڈیوٹی لگتی ہے، میں نے بیٹھے ہوئے میں نے سلام پڑھا ہے 12ویں سردار کا، مولا میں آپ کی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، میرے منہ سے ایسا لفظ نہ نکلے جس میں آپ کی تائید نہ ہو. اب وہ تو میری زبان بھی گنگی کر سکتے ہیں، بولو نہیں کر سکتے. ابھی چاہیں تو میں بول ہی نہیں سکتا. اب میں جو کچھ بولوں گا زمانے کے امام کے سائے کے تدبیر ہوگا. میں نے قسم نہیں جانی ہے کہ اللہ گواہ ہے، فلاں گواہ ہے، میز گواہ ہے، کرسی گواہ ہے. نہیں. میرے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ قرآن گواہ ہو. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. تیسرا وہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ علی تمہارا ولی ہے، اور ہمیں کہاں پہ لڑائی، ہماری لڑائی کہاں پہ؟ علی کو ولی اللہ مانو، علی کو ولی اللہ مانو، وہاں جگہ پہ مانو. اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو ولایت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. علی ولی اللہ نہیں ہے، بلکہ اولیاء علی کو اپنا ولی مان کر پھر ولی اللہ بنتے ہیں. صرف ولی گر نہیں ہے علی ولی گر نہیں ہے، علی نبی گر بھی ہے.
تھوڑا سوری اگلی پہ سیڑھی پہ قدم رکھے. ابھی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. یہ جو میں حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ مقدمہ تفسیر برہان صفحہ 43، اصول الکافی کتاب الحجہ جلد 1 صفحہ 276، الامالی للمفید مجلس 18، الامالی للتوسی مجلس 36. اور چھٹا امام پہ فرماتے ہیں کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، و ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. اللہ کی لم یبعث نبی قطو الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے رسولوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. علی نبی گر بھی ہے، صرف ولی گر نہیں ہے. تو یہ 3 ولایتیں ہیں جن پہ تو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی مانے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو ولی مانے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ صاحب الایمان جس نے الترکوں میں زکوٰۃ دی ہے، جو اس کو ولی مانے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. پھر ایک میں آپ کو اگر نیٹ پہ ممکن ہے یہ پیغام چل رہا ہو پورے عالم کو ایک پیغام دے دیتا ہوں. کروڑ والوں کو نہیں دے رہا، پورے عالم کو. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. 6666 آیات میں سے ایک آیت لے آؤ. وہ پیچھے والوں آپ میرے ساتھی ہیں، یہ نہیں ہے میرے ساتھ، یہ تو گونگے ہیں. تو جو ہے 6666 آیات میں یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. اس میں سے ایک آیت لے آؤ جس میں اللہ نے کہا کہ 2 ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے. 2 ولایتوں کو ماننے والا نہیں، 3 ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ. تو یہ ولایت ہے کیا؟ دیکھیں نا، اللہ کی ولایت تو مفہوم ہے، سب کو پتہ اللہ ولی ہے. کہاں ولی الکون ہے؟ تو جو ہے نا علی کی ولایت کیسے ہے؟ یہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. جیسے اللہ کی ولایت ہے ویسے علی کی ولایت ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت ہے وہاں تک علی کی ولایت ہے. جس پہ اللہ کی ولایت ہے اس پہ علی کی ولایت ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اللہ نے کائنات پہ ولی بنایا ہے. اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا. توجہ ہے؟ اللہ نے بنایا ہے نا. اللہ نے علی کو کائنات کا تصرف دیا ہے. اس لیے ناج بلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا تھا، میں اس حدیث سنا چکا ہوں، انما الائمات قوام اللہ علی خلقہ. یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس کائنات میں جتنا نظام چل رہا ہے، ہم 14 اس کے اللہ کی کائنات میں اللہ کی طرف سے وزیر داخلہ ہے. یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے وزیر داخلہ ہیں. تو ان کی ولایت کیسے؟ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ پرواز در ملکوت میں سماعت السید، میرے پاس کتاب موجود ہے گاڑی میں، یہاں نہیں ہے ابھی موجود ہے کہ سلام پاڑے میں یہ حدیث لکھی ہے. چھٹے ماں فرماتے ہیں لنا ما علیہ حالات ہوا فی نحن و نحن فی ہوا.
इल्ला अन्नहु हुवा हुवा व नहनु नहनु, हमारे अल्लाह के साथ विलायत में हालात हैं, अल्लाह के साथ विलायत में हालात हैं, जिसमें वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, लेकिन वो है, हम हैं। हम वो नहीं है, वो हम नहीं है, वो है, हम हैं। तो ये विलायत है क्या? वो जो अल्लाह ने दिया है ना, बोलो, विलायत अल्लाह ने दी है ना, तो अब ये विलायत है क्या? उसकी बस एक दो हदीसें पढ़ता हूँ, तो बस आपको रास्ता देता हूँ। चलना तूने खुद है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तेरी अंगली नहीं पकड़ सकता। मेरा काम है तुझे रास्ता देना, रास्ता भी कुरान और हदीस से। मेरा जुमला नहीं होगा, मेरा शेर व शायरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं मेरा होगा, सब मासूम का होगा और कुरान का होगा। अभी आपके सामने विलायत का बयार पेश, विलायत है विलायत पेश कर रहा हूँ। ये नाज बलागा मेरे पास मौजूद है, इसके खुतबा नंबर 3 से पढ़ रहा हूँ। क्या फरमाते मेरे मौला अली, इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत महल्लुल कुतुब मिनर रहा, मेरे अली का अल्लाह की खिलाफत में वो मकाम है, अल्लाह की खिलाफत में, बनी उमैया में नहीं, बनी अब्बासिया में नहीं, बनी है ना, बनी उस्मानिया में नहीं, बखिलाफत राशिदा में नहीं, अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है जो चक्की के 2 पत्थर होते हैं ना, उनमें कील का मकाम है। नहीं समझ नहीं आई, इसलिए आपने नहीं। किसका मकाम? कील का। मौला ने अपनी खिलाफत को चक्की के कील से निस्बत दी है, क्यों? मौला ने दिया ना, मैं तो नहीं, ये मेरे पढ़ना जो बलागा है। मौला ने कहा कि मेरी अल्लाह की खिलाफत में वो मकाम है, वो काम है जो चक्की के 2 पत्थरों में कील का काम है। मकाम न समझे, काम तो समझ जाएंगे। अब क्या काम है कील का? 2 तो पत्थर है, एक जो है वो मुंजमद है, नीचे वाला हरकत करता है नहीं, ऊपर वाला हरकत कर रहा है नहीं करता, ऊपर वाला, उसका दारोमदार किस पे है? पीछे वाला बोलो ये नहीं बोल रहे, गूंगे बैठे सामने, फ्रंट लाइन पे गूंगे बिठाए हुए हैं, किस पे उसका दारोमदार है? अगर कील हटा दें, बोलो यार, मेरे ख्याल आपने चक्की देखी नहीं है, आपने तो देखी है, ये बोल रहे हैं, मैंने देखी हुई है। अगर कील हटा दें तो चक्की का पत्थर, अब दाने पिसेंगे, चक्की चलेगी, फंक्शन मुंजमद हो जाएगी। ऐसे मौला ने कह दिया था कि मेरी मिसाल उस कील से है। यही तो मौला कह रहे थे, अगर चक्की से कील को अलहदा कर दें तो चक्की का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, दाने नहीं पिस सकते हैं। मैं अली अल्लाह की खिलाफत में, मेरा भी कील वाला मकाम है। मैं अली अगर खिलाफत इलाहिया से अलहदा हो जाऊँ तो जिस तरह चक्की से कील अलहदा कर दें मुंजमद हो जाती है, अल्लाह की खिलाफत मुंजमद हो जाए। खिलाफत इलाहिया मुंजमद हो जाए। कील से मिसाल दी ना मौला ने, बोलो ना, चक्की से। अब आप जानते हैं दाने सेंटर में डाले जाते हैं, साइड पे इधर डाले जाते हैं, बोला इधर डाले जाते हैं, कहाँ? सेंटर में। आप दाने जहाँ डाले, सेंटर में दाने नीचे डाले। जब नीचे दाने जाते हैं तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। चंद दाने, चंद कुछ जो कील का दामन नहीं छोड़ते। पीछे वालों
اگر نہیں بولو گے تو میں آپ سب کو پیچھے کر دوں، ان کو آگے لے آؤں گا، تو کیا کہوں گا میز ادھر لے چلو۔ چاند دانے، سارے دانے بولو، چاند دانے کیل کے ساتھ ہی چکر کاٹتے رہتے ہیں، دامن نہیں چھوڑتے، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، جو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ جی پس جاتے ہیں کہ ثابت رہتے ہیں، درڑا نہیں ہوتے، پستے ہیں۔ تو ایسے مولانا نے کہہ دیا تھا کہ میری مثال اپنی دی تھی کہ چکی میں کیل کی مثال ہے میری، یہی تو مولا تجھے پیغام دے رہے تھے کہ اگر میرے ولایت کے ساتھ چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ اگر میری ولایت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بولو کہ اگر میری ولایت کو چھوڑ دیا ان دانوں کی طرح پس جاؤ۔ یہ ہے ولایت، توجہ ہے؟ اب دوسرا جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 118 ہے، حوالے ساتھ دے رہے ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسکین پوسٹ مین افضال محمد حاضر ہے، جب میں کل آؤں ادھر پا کر بیٹھوں گا سادات نظام کے پاس، جب میں آتا ہوں آ جائیں وہاں پہ کہیں ہمیں دکھا تو دیں کہاں پہ ہے۔ میں وہ ملا نہیں ہوں کہ دھوپ پھینک کر چاٹ لوں گا، میں نے ایسے منہ سے بات ہی نہیں کرنی ہے کہ جس کا جو ہے نا جس کی سند نہ ہو۔ پڑھوں دوسرے نبی، اب آپ کو مولا کی ولایت مولا کی زبان سے سنا رہا ہوں، میری زبان سے اچھی ہے یا مولا کی؟ شعر و شاعری اچھی ہے یا مولا کی؟ خطابت اچھی ہے یا مولا کی؟ بال بابا مولا کی زبان سے۔ اب مولا فرماتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں، انما انا کتب الدائرات التی تدور علیہ وعلا بمکانی۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ جتنے کائنات میں دائرے چل رہے ہیں، جتنے کائنات میں، ان تمام دائروں کا میں کتب ہوں۔ ماشاءاللہ، ان تمام دائروں کا میں کتب ہوں۔ کتب سمجھتے ہیں؟ التی تدور علیہ، یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھوم رہی ہے۔ پوری کائنات التی تدور علیہ، میرے گرد گھوم، وعلا بمکانی، یہ پوری کائنات چکر بھی کاٹ رہی ہے۔ یہ سورج میرے گرد گھومتا ہے، یہ چاند میرے گرد گھومتا ہے، یہ ستارے میرے گرد گھوم رہے ہیں، یہ زمین میرے گرد گھوم رہی ہے، جو بھی چکر کاٹ رہی ہے نا، ان تمام کائنات کے دائرے جو ہیں نا، ان تمام کائنات کے دائروں کی سوئی میں علی ہوں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَا بِمَكَانِي، اور میں اپنے مکان پر بیٹھا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے علی، ماشاءاللہ، جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی علی کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر علی تیری یا میری سمجھ میں آ جائے، وہ علی کدھر رہا؟ علی کو تو 10 درجے پہ جو ہے نا فائز ہونے والا سلمان محمدی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کل نہیں آپ کو بتا دیا تھا، کل نہیں بتایا تھا کہ سلمان کو سمجھ میں علی نہیں آ رہا، تو تیرا ہے درجہ کیا؟ جو 24 گھنٹے در زہرا پہ بیٹھنے والا ہے، محفل رسالت میں بیٹھنے والا ہے، محفل امامت میں بیٹھنے والا ہے، لیکن علی کو نہیں سمجھ سکتا، تو تیری سمجھ میں علی کیسے آئے گا؟ کہ میں تمام کائنات کے
دائروں کی پرکار کی بولو سوئی ہوں، کتب ہوں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2 سے۔ جدو بھی میں ویک خوش ہوں توجہ ہے بھائی، میرا دوست ہے، ہر آدمی اپنے دوست واسطے دعا مانگنا، میں نہ منگا، تسی بھی دوست میرے بن جاؤ دوڑ گئے مولا آپ کو آباد رکھے۔ توجہ فرمائیں، آپ خطبہ نمبر، یہ میں جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں مولا کے 2 خطبے سے، تھوڑا سمجھ جائیں گے تو پھر میں لطف آئے گا۔ نانا فرماتے ہیں نحن موضع سر اللہ ہے، ہم 14 اللہ کے راز کے موضع ہیں، مقام ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدری، ہم 14 اللہ کے راز کے، میرے اندر ایک راز ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ میں بتا دیں 1000 روپے نام دوں گا، 5000، 10,000، 1,00,000 دوں گا، میرے اندر ایک راز ہے، بتاؤ کوئی ہے؟ او بابا تو میرا راز نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ کا راز جانتے ہیں۔ نحن موضع سر اللہ ولاجہ امرہ، ہم اللہ کے راز کے موضع ہیں، اللہ کے راز کے مقام ہیں، ولاجہ امرہ، اور اللہ کے امر کے قلعے ہیں، اللہ کے امر کے کیپٹل ہیں، اللہ کے امر کے دارالخلافہ ہیں، اللہ کے امر کے عاصمے ہیں۔ کوئی بھی ریاست ہو اس کا حکم دارالخلافہ سے نکلتا ہے، اس کا حکم کیپٹل سے نکلتا ہے، اس کا حکم جو ہوتا ہے نا وہ اس کے قلعے سے نکلتا ہے۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، پاکستان کے بادشاہ کا حکم اسلام آباد سے نکلے گا۔ انڈیا کا دارالخلافہ نئی دہلی ہے، انڈیا کا بادشاہ کا حکم نئی دہلی سے نکلے گا۔ ایران کا دارالخلافہ جو ہے وہ تہران ہے، قم نہیں ہے، مشہد نہیں ہے، اور ایران کے بادشاہ کا حکم قم سے نکلے گا۔ عراق کا دارالخلافہ جو بغداد ہے، عراق کے بادشاہ کا حکم بغداد سے نکلے گا۔ شام کا دارالخلافہ دمشق ہے، شام کے بادشاہ کا حکم دمشق سے نکلے گا۔ حیدر سمجھ آئیے کروڑ والوں، وہ بولو، اور راجن بادشاہ کی جوار میں رہنے والوں کو سمجھ آئیے، یعنی بادشاہ کا حکم اس کے دارالخلافہ سے نکلتا ہے۔ تو معصوم کیا کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں نحن لاجہ امر اللہ ہے، ہم اللہ کے امر کے دارالخلافہ ہیں، اللہ کے امر کے کیپٹل ہیں، اللہ کے امر کے جو ہے نا وہ قلعے ہیں، اللہ کے امر کے عاصمے ہیں۔ کیا مطلب کہ امر اللہ کا ہوتا ہے، نکلتا ہم 14 سے ہے۔ اب پھر قرآن کی آیت پڑھ، اب پھر قرآن کہتا ہے عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے مکرمون بندے ہیں، مکرمون بندے، وہ نہ تو قول میں اللہ سے سبقت کرتے ہیں، اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، جو کچھ کرتے ہیں وہم بامرہ یعملون۔ اگر آیت آتے ہیں یعملون بامرہ تو وہ اس کا معنی اور تھا، یہ جار مجرور فعل سے پہلے آئے ہوئے ہیں، اور ادب کا یہ قاعدہ ہے جار مجرور یا مفعول به ورب سے پہلے آ جائے وہاں تخصیص کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ بے امر ہی پہلے آ گیا ہے، یا ملو پہلے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ کے امر سے کرتے ہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حاجز نہیں، کوئی دیوار نہیں، ڈائریکٹ اللہ کا ہارٹ لائن پہ ان سے رابطہ ہے، ان کا اللہ سے رابطہ ہے، وہ نازل کرتا ہے وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے، جو کچھ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ توجہ ہے، جو کچھ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے۔
ان کا اٹھنا اس کی منشا کے مطابق، ان کا بیٹھنا اس کی منشا کے مطابق، ان کا سونا اس کی منشا، ان کا بازاروں میں چلنا ان کی منشا، ان کا زہر کا پیالہ پینا ان کی منشا، اس کی منشا، تلوار کی دھار کے نیچے آنا اس کی منشا، بہنوں بیٹیوں کا پردہ دے دینا اس کی منشا۔ جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ یہ اس کے امر کے کلے ہیں۔ یہاں ایک حدیث سنا دوں، کوئی ذہن ہے؟ بولو اگر ذہن ہے تو پھر سناتا ہوں۔ کیا حدیث ہے؟ امام فرماتے ہیں ان الامام مورد لارادۃ اللہ و وکر لمشیۃ اللہ۔ امام اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہوتا ہے۔ گھاٹ اسے کہتے ہیں جہاں سے جانور صحراوی پانی پیتے ہیں، اس جگہ سے جہاں سے پانی پیتے ہیں نا اسے کہتے ہیں گھاٹ۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں بھی دریا جہلم کے کنارے کا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں۔ وہی مقام اگر دیکھیں نا جہاں مگرمچھ بھی بیٹھا ہوتا ہے اپنی خوراک کے لیے، جانور جہاں پانی پی وہ پکڑ لیتا ہے، تو معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں۔ وَوِكْرٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ، اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں، اللہ کی مشیت کے آلنے ہیں۔ کیا مطلب اس کا ہے کہ جب پرندہ مادہ انڈا دیتی ہے نا، پرندہ مادہ انڈا دیتی ہے پہلے گھونسلہ بناتی ہے، ایسے انڈا نہیں دے دیتی ہے، گھونسلے میں پھر انڈا دیتی ہے، اس کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، بچہ پھلتا پھولتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، جب اڑنے کے قابل ہوتا ہے ماں لے کر اڑ جاتی ہے۔ اگر گھونسلے سے گر جائے تو چیل پکڑ لے گی، کوا پکڑ لے گا، بلی پکڑ لے گی، کتا پکڑ لے گا، کوئی بچہ پکڑ لے گا۔ کیا مطلب اس کا کہ گھونسلے سے گر گیا تو مر جائے گا، گھونسلے میں رہا تو زندہ رہے گا۔ یہی جو معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں، مشیت ہمارے اللہ کی ہے لیکن پلتی ہم میں ہے۔ جو ہے یہ دین ہے، مشیت اللہ نو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، نحن ارادت اللہ، ہم اللہ کے ارادے ہیں، نحن امر اللہ، ہم اللہ کے امر ہیں، نحن خازنۃ الوحی وحافظتہ وتراجمتہ، ہم اللہ کی وحی کے سٹور ہیں، ہم اللہ کی وحی کے خزانے ہیں، ہم اللہ کی وحی کے محافظ ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ بڑے غور سے دیکھیں۔ یہ ہے معصوم۔ یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، صرف یہ معبود نہیں ہے۔ مین ہیڈ پہ بات خلاصہ آپ کو دے دوں، صرف یہ معبود بولو باقی سب معبود نہیں ہے، وہ ان کا معبود ہے۔ اللہ کی تعریف دیکھیے، اللہ نے مجھے خلق کیا، یہ کون سی اس کی بڑائی ہے؟ اللہ نے اندرا گاندھی کو خلق کیا، یہ کون سی بڑائی ہے؟ اللہ نے 14 کو بنایا، یہ 14 اس کی بڑائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو میں پوری حدیث سنا چکا ہوں، حدیث یاد ہے؟ آج سے 2 دن پہلے میں نے سنائی۔ اللہ نے نبی کے نور کا شعلہ لیا، اس سے کیا، اس سے عرش، لو، کرسی، اس میں جو ہے نا یہ اللہ نے عرش، لو، کرسی یہ اللہ نے بنایا نا۔ تو علی کے نور کا شعلہ لیا، اس سے ملائکہ بنا دیے، سیدہ کے نور کا شعلہ لیا، زمین و آسمان بنا دیے، اور سورج کے نور کا شعلہ لیا اور اس سے شمس و حضرت حسن کے نور کا شعلہ لیا، اس سے جب شمس و قمر بنا دیے، حسین کے نور کا شعلہ لیا، اس سے جنت اور حوریں بنا دی۔ اس لیے معصوم نے فرمایا تھا نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثنائنا، ہم اللہ کی صنعت ہیں، اللہ ہمارا ثانیہ ہے اور پوری کائنات ہماری صنعت ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی عظمت اس کی عظمت اس میں ہے کہ اس نے 14 بنائے. میرے جیسے کمینے آدمی میں کیا ہے؟ یہ فرشتے کس کے لیے ہیں؟ فرشتوں کی کیا ڈیوٹی ہے؟ بس صرف فرشتے ہیں؟ نہیں، یہ پوری کائنات کا نظام سنبھال ہے. کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے، کوئی حیات، کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے، کسی کا موت پہ کنٹرول ہے، کسی کا ہوا پہ کنٹرول ہے، کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، کسی کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے، کسی کا کشتیوں پہ کنٹرول ہے، کسی کا سمندر پہ کنٹرول ہے، کسی کا صحرا پہ کنٹرول ہے، کسی کا جنگلوں میں کنٹرول ہے. یہ پورا نظام چل رہا ہے، یہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کے ناظم اعلیٰ 14 ہیں. یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، بہت لمبی، سارا دن بھی پڑھتا رہوں. تو ایسے رسول نے کہہ دیا تھا کہ زمین کاغذ بن جائے، سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، جنہیں وہ ان سے لکھنے والے ہوں. ہمارے 14 کے فضائل ختم نہیں ہوتے. میں آپ کو 1 گھنٹے میں کیا سناؤں؟ لو ایک مین ہیڈ پہ آپ کو جو ہے نا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. مین ہیڈ پہ، یعنی مین ہیڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارا دن میں پڑھتا رہوں. اس میرے جو میں نے پڑھنا ہے نا سارا دن، اس کو جوس کی مشین میں ڈال لیں. جوس سمجھتے ہیں مشین؟ بابا سمجھ ہے نا؟ آپ ادھر ہے نا آپ کے گھر میں؟ ہے ان کے گھر میں ہے جوس کی مشین جو ہے نا، اس میں سے جب سیب ڈالتے ہیں جوس نہیں نکلتا، انار ڈالتے ہیں انار. تو اگر چاہیں تو میں آپ کو جوس کی مشین سے ولایت کا ایک گلاس نہ پلا دوں؟ سورہ روم آیت نمبر 27. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد. آیت نمبر 27. پہلے قرآن سے آیت پھر اس کی شرح سنا. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ قرآن کی آیت ہے. پاک ہے وہ ذات جو خلق کرتی ہے پھر اپنی طرف لوٹاتی ہے. یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو ہو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. یہ اللہ کا، اس کا مرجع اللہ ہے. یہ ضمیر جو جا رہی ہے اس اللہ کے لیے. وَلَهُ الْمَثَلُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. اس اللہ کا کارخانہ قدرت آسمانوں میں بھی اس اللہ کا جو ہے نا کارخانہ قدرت کا نمونہ موجود ہے. اس اللہ کے کارخانے کا آسمانوں میں بھی نمونہ موجود ہے، زمینوں میں بھی نمونہ موجود ہے. اللہ کا نمونہ نہیں کٹ واٹ کے میرے زمینیں لگا دینا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آج کل بڑا کام چل رہا ہے. ادھر کاٹا واٹا لگایا نیٹ پہ دے دیا. یہ تقوی یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں یہ کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ کارخانہ قدرت کہہ رہا ہوں. توجہ ہے؟ کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی نمونہ موجود ہے، زمینوں میں بھی نمونہ موجود ہے. نمونے کو انگریزی میں کہتے ہیں سیمپل، عربی میں کہتے ہیں مثل، اردو میں کہتے ہیں نمونہ.
اور یہ عام نمونہ نہیں، المثل الاعلیٰ، المثل الاعلیٰ، اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ سیمپل۔ ہوئے 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 کیا سن رہے ہیں یار؟ اگر جوش ہی سننا ہے تو دعا مانگے مجھے جوش والا بولنا دے دے تو میں جوش میں سنا دوں۔ بابا ہم نے ہوش میں سننا ہے، جب جوش میں سنیں گے دروازے کے باہر جو کوئی سنے ختم، ہوش میں سنیں گے تو گھر جا کے اپنے بچوں کو بھی بتا دیں۔ ہوش میں ہیں یا جوش میں؟ پیچھے والے خدا کی قسم سارا دن پڑھتا رہوں، ساری رات پڑھتا رہوں، مہینہ پڑھتا رہوں، سال پڑھتا رہوں، 10 سال پڑھوں، 100 سال پڑھوں، جوس نکالوں گا یہ پیالہ نکلے گا۔ حیدری کارخانے قدرت کا آسمانوں میں بھی سیمپل موجود ہے، زمینوں میں بھی سیمپل۔ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی فیکٹری لگاتا ہے، بابا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک آدمی فیکٹری لگائی، مل لگائی، مل بازار میں لے آئے گا، جب مال لگ جائے گی، مال نکلے گا نا، وہ مال مل میں رکھا اٹھا کر بازار میں لے آئے گا؟ بولو، فیکٹری بازار میں آئی، پیچھے والوں نہیں، مال آئے گا۔ اس کارخانے کا اگر مال گھٹیا ہو، کارخانے کا بٹھا بیٹھ جائے، کوئی خریدے گا ہی نہیں، کہ یہ 2 نمبر ہے، کوئی خریدے گا؟ آخر وہ بند ہو جائے گا۔ یہ کیا کارخانہ ہے؟ اگر مال اچھا ہو، تیرے کارخانے کا اگر مال اچھا ہو تو کیا کہنے، اس کی بکری ہوگی، تو کارخانے قدرت کا مال سن پہ دکھا دوں۔ یہ یاد رکھنا، اگر اللہ کے مال کو تو نے گھٹیا کہا تو پھر اللہ کا کارخانہ گھٹیا ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی پیچھے والوں؟ کارخانے قدرت کے مال کو اگر تو نے انگلی اٹھائی نا اس پہ، اس مال پہ، تو کارخانے پہ انگلی چلی جائے گی۔ اگر مال اچھا ہوگا تو کارخانے قدرت میں کی تعریف ہوگی۔ میں اللہ کا مال، کارخانے کا مال پیش کر رہا ہوں، میں کوئی نور فیکٹری کا نہیں پیش کر رہا، شوگر فیکٹری کا نہیں پیش کر رہا، کارخانے قدرت کا مال پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک میرے ہاتھ میں تفسیر موجود ہے، ابھی آؤ، کسی دیکھنا آ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ یہ نور الثقلین جلد 5 صفحہ نمبر، یہ تفسیر نور الثقلین ہے، اس کے صفحہ نمبر 394 یعنی 394، تفسیر صافی جلد 4 صفحہ 130، عیون الرضا جلد 2 صفحہ 6، الخصال صفحہ 432، الاعمال للصدوق مجلس نمبر 10۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہے، باقی کتابوں کی ضرورت ہے تب بھی پوسٹ مین آل محمد آزاد۔ دیکھو کتنی آپ کو گارنٹی سے ایک بات بتا رہا ہوں، نہ اس میں کوئی شبہ ہے نہ شک ہے، مال بالکل جینیو ہے۔ ویلڈنگ تو ہے، میں ویلڈنگ کو تو نزدیک ہی نہیں آ رہے۔ ویلڈنگ کا وہ سہارا لیتے ہیں جن کے سینے میں کچھ نہ ہو، جنہوں نے ساری زندگی یہ کالی داڑھی لے گیا تھا، جو ہے نا امیر المومنین کی بیٹی کے دروازے پہ سفید ہو گئی ہے، تو ہم نے ہاتھ گداگاری کی ہے امیر المومنین کی بیٹی کے دروازے۔ ہم دنیا کی گداگار نہیں ہے، کوئی جتنا بھی بڑا ہے اپنے لیے بڑا ہے، میری لیے شہزادی جو ہے ثانیہ زہرا بڑی ہے۔ ایک شرط میں پڑھتا ہوں، آپ دل سے ایک دعا مانگتے ہیں، یار اللہ بڑا کریم ہے، نہیں کریم ہے، دل سے ایک دعا اگر مانگیں کہ اگر وہ قبول ہوئی تو میں سمجھوں گا آپ نے دل سے مانگی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں دل سے مانگا، آپ بھی دعا مانگیں گے۔ دعا یہ ہے کہ جس نے یہ صف مظلوم بچھائی ہے، اس حسین کے بے گناہ خون کا صدقہ
مولا اس کے بچے کو شفا دے، اور مولا اس کی یہ سرداری جو ہے اس پہ سرکار عباس کا ہمیشہ سایہ رہے۔ جس نے اتنا بڑا اہتمام کیا اس کو دعا بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ دل سے دو اور کہو کہ اے اللہ اس حسین کا واسطہ جس نے تیرے لیے کچھ نہیں بچایا، اس کے بیٹے کو شفا دے دو، تیری کرامت میں فرق تو نہیں آئے۔ اب میں پڑھتا ہوں، کتابوں کا حوالہ بابا دے دیا، یقین کی منزل پہ ہے نا۔ کارخانہ قدرت کا مال دکھاؤں؟ نہیں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں بھی کیا دکھائے گا، دکھاؤں؟ جو دیکھنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے، ایک نہیں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے مجھے ایک نعرہ سنائیں گے، پھر میں مال دکھاؤں، نہیں تو میں نے السلام سے پوچھا گیا ان علی ابن موسیٰ الرضا، 8ویں امام سے پوچھا گیا، مجھے حدیث یاد ہے لیکن میں چاہتا ہوں میری عبادت ڈبل ہو جائے۔ کالا کالا رسول اللہ علی، 8ویں امام فرماتا ہے کہ میرے نانے نے میرے دادے کو کہا یا علی انت باب اللہ، اے علی تو اللہ کا دروازہ ہے، اللہ ذی یؤتی منہ، اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اس دروازے سے جائے گا اور کوئی دروازہ نہیں۔ اگر کوئی جنت سے جائے گا تو علی کا دروازہ ہے۔ یا علی انت باب اللہ الذی یؤتی منہ، یا علی انت نور اللہ، اے علی اللہ کا تو نور ہے، الذی لا یطفئ، جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ یا علی انت طریق الی اللہ، یا علی تو ہی وہ رستہ ہے جو اللہ تک لے جائے گا۔ یا علی انت صراط المستقیم، یا علی تو ہی صراط مستقیم ہے۔ یا علی انت نبأ العظیم، یا علی تو ہی بڑی خبر ہے۔ یا علی انت الوصلۃ الی عفو و رضا، یا علی اگر کسی نے اللہ کو راضی دیکھنا ہے، یا علی اللہ کا جو ہے نا، اللہ کا راضی نام جو ہے نا، راضی ہونے کی سر رسید اور اللہ کے غضب کی رسید تو علی ہے۔ جس نے علی کو راضی کر لیا وہ رضی اللہ ہوگا۔ توجہ ہے، علی رضی اللہ نہیں، تجھے 1400 سال کے بعد تو کہتا ہے علی رضی اللہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے علی کو علی راضی ہوگا تو وہ رضی اللہ بنے گا۔ علی نبی گر نہیں، صرف علی ولی گر نہیں، علی رضی اللہ گر بھی ہے۔ یا علی انت الوصلۃ الی عفو و رضا، اللہ کا معافی نامہ بھی تو ہے، اللہ کی ناراضگی کا سرٹیفکیٹ بھی تو، جس سے تو راضی ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے تو ناراض ہوگا اس سے اللہ ناراض ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا اس سے اللہ رضی اللہ کہے گا۔ یا علی انت نبأ العظیم، تو سب سے بڑی خبر ہے۔ یا علی انت صراط المستقیم۔ اور علی فرماتے ہیں واللہ ما ہی آیت ونبأ ہما اکبر منی، علی کہتے ہیں نہ مجھ سے بڑی خبر ہے اور نہ کوئی مجھ سے بڑی آیت ہے، میں سب سے بڑی آیت ہوں، آیت کبریٰ میں ہوں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو آیت کبریٰ دکھانے کے لیے بلایا تھا، اور اللہ کی آیت کبریٰ علی کہتا میں ہوں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور اس عشرے میں پڑھ بھی نہیں سکتا کیونکہ ابھی عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ ولی اللہ کے دربار میں بتاؤں گا کہ علی آیت الکبریٰ کیسے ہے۔ توجہ ہے، یا علی تو ہی اللہ کا دروازہ ہے،
تو ہی نب العظیم ہے۔ اور آگے امام فرماتے ہیں یا علی، میرے نانے نے کہا یا علی انت المثل الاعلی فی السماوات والارض، کارخانہ قدرت کا تو آسمانوں میں بھی المثل الاعلی ہے، بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا سیمپل ہے، اور زمینوں میں بھی کارخانہ قدرت کا تو علی نمونہ ہے۔ اگر علی میں نقص ڈھونڈو گے تو کارخانہ قدرت میں نقص آ جائے گا، کارخانہ قدرت میں نقص آ جائے گا، اور تیرے ذہن میں جتنا علی بلند ہوگا اتنا اللہ کا کارخانہ بلند ہوگا۔ تو بس حضور یہ ایک میسج ہے جو آپ تک نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا پیغام دے رہا ہوں جس کے ذہن میں وہ پیغام کل بیٹھ گیا اس سے کرونا کی جراثیم نہیں چمٹے گی۔ یہ کل پہ بات چھوڑیں، اور پوری کتابیں لے کر آؤں گا کہ یہ وہ ہیں جراثیم جو آج میں مار کے جا رہا ہوں۔ اپنے ایمان سے بتائیں، روزانہ مجھے سن رہے ہیں، میں نے کوئی اپنی طرف سے بات کی ہے؟ کوئی کہو یار تک بھی تو نے فلاں دن یہ کہا اپنی طرف سے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو فارغ ہوں۔ جو کچھ بیان کیا یا اللہ کا قرآن بیان کیا یا معصوم کا فرمان بیان کیا، اب میرے پہ تو کوئی انگلی کوئی نہیں اٹھائے گا نا، تو اٹھائے گا نہیں، انگلی اگر ترجیح ہے تو پھر قرآن پہ اٹھاؤ کہ علی کو اللہ نے ولایت دی کیوں ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، سید سماعت سید خمینی رضوان اللہ علیہ آیت العظمیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے مصباح الہدایہ الی الخلافۃ الولیٰ، میری لائبریری میں موجود ہے، یہاں نہیں موجود، وہ ساتھ نہیں لایا۔ یہ ریموٹ کنٹرول کو آپ جانتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن نہیں ہوتا کہ سامنے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اس طرح، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ سٹیشن بدل رہے ہیں، ہاتھوں سے جا کر بدلتے ہیں، بولو ریموٹ کنٹرول، یہاں پہ بیٹھے یہی کر رہے ہیں نا۔ تو سید خمینی کیا کہتا ہے، ان حی العالم الامکان مسخرۃ تحت ید الولی یقلبھا کیف یشاء، یہ پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول علی ولی کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے بدل کے رکھ رہے۔ پیچھے والے نہیں ساتھ دے رہے۔ پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذرا کلام تو پڑھو معصوم کا۔ معصوم فرماتے ہیں ان الدنیا ان الامام والسماوات السبع والارضین سب، یہ دنیا ساتوں آسمان ساتوں زمین امام کے ہاں کیسے ہیں؟ واشارہ بیدہ الی رحتہ، اس ہاتھ کا اشارہ اس ہتھیلی کی طرف کیا کہ یہ پوری کائنات امام کا یہ سکرین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سکرین ہے پوری کائنات، امام جہاں بھی بیٹھا ہے یہ پوری کائنات، یہ امام کا شاشہ ہے، ماشاءاللہ، یہ نہیں، یہ اس میں پوری کائنات کو امام دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تو امام نے فرمایا تھا انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، کہ زمین کی نسبت میں آسمانی رستے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ پوری کائنات امام کی ہتھیلی ہے۔ یہ ہے امام کا حق، اگر اس پہ ایمان لاؤ گے تو شہادت کی موت مرو، نہیں تو پھر مردود مرو۔ توجہ ہے، یہ ہے امام بس۔ تو حضور انشاءاللہ کل سے اگلی سیڑھی پہ چڑھیں گے، 9:30 بجے آ جائیں،
جو جتنا لیٹ آؤ گے اتنی پھر پیچھے رہو گے۔ کل آپ کو میں وہ پیغام دے رہا ہوں، پیغام یہ سیدہ کی طرف سے۔ ماشاءاللہ۔ میں نوکر بن کے آیا ہوں، میں وکیل نہیں ہوں سیدہ کا۔ وکیل تو جو عقل کا ترجمان ہو، میری کیا جرت ہے میں کہوں میں وکیل ہوں؟ میں خادم ہوں، نوکر ہوں۔ بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں شہزادی کے دربار میں کہ تو مجھے اپنی نگری میں اگر ایک میرا مقام اتنا بھی تو سمجھ لے کہ تو میری نگری کا ایک لوسی کتا ہے، وہ بھی میرے لیے شرف ہے کہ جسے کوئی اپنے دروازے پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا، کہو کہ تو وہ میری نگری میں تیرا وہ مقام ہے، میرے لیے شرف ہے۔ مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کہے کہ تو نے یہ کیوں کہا، میں نے کہا اور ٹھیک کہا۔ اگر وہ تسلیم کر لے، میں نے 33 سال اس کا نمک کھایا ہے، میں نے کسی کا نمک نہیں کھایا، میں نے خاتون جنت کی بیٹی کا کھایا ہے، جس کا نمک کھائیں اسی کے گیت گائیں۔ بس حضور اس شہزادی کے بچوں کو ایک جملہ پرسا کے دینا چاہتا، صرف ایک جملہ۔ ہائے ہائے ہائے، دوں پرسا دیں، پہلے کھا کر سن لیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، مقتل میں کوئی ایک بین بھی نہیں ہے، ایک بھی بین مقتل میں نہیں ہے کہ کسی مقام پہ سید نے اپنے بیٹوں کا نام لے کر روئی ہو۔ پورا مقتل پڑھ لے، کبھی کسی مقام پہ بیٹوں کو یاد کی جاؤ نہیں۔ جب بھی کہتی تھی کربلا میں میرے 9 بھائی مارے گئے، ہائے ہائے تو نے صرف ہائے کر دیا، ہم مر کیوں نہیں گئے ہیں؟ جس بہن کا ایک بھائی اگر مر جائے، میری دعا ہے بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں، زندہ رہیں آپ کے بھائی، خوشیاں دے کے بھائیوں۔ اگر ایک بھائی بھی مر جائے اس بہن کے ہوش و حواس نہیں رہتے ہیں۔ بھائی کا مرنا اور منظر ہے، بھائی کا قتل ہونا اور منظر ہے، اور 2 پہروں میں 9 بھائی مرانا، بولو یہ اسی کی عظمت ہے، اسی کا حوصلہ ہے۔ جب بھی کہتی کربلا میں میرے 9 بھائی مارے گئے، کربلا میں میرا اکبر مارا گیا، کربلا میں میرا عباس مارا گیا، کربلا میں میرا قاسم مارا گیا، کربلا میں میرے اتنے مارے، ہاشمی مارے گئے۔ کبھی بیٹوں کا نام نہیں لیا، کبھی کوئی مقتل میں نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا ہوگا، میں تو میرا اتنا سا مطالعہ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا مطالعہ، میں نے نہیں پڑھا۔ جب بھی روتی تھی بھائیوں کو روتی تھی، بیٹوں کو نہیں روتی تھی۔ اس پورے سفر میں آج میرا جی چاہ رہا ہے اسے اس کے بیٹوں کا پرسہ نہ دے دیں۔ اگر سیدہ کو پرسہ دے دیں گے تو آپ کا محرم مکمل نہیں ہوگا۔ یہ سردار صاحب نے یہ جو عذاب اٹھائی ہے اس میں سیدہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ اس پورے سفر میں صرف بتانا کیا چاہتا ہوں کہ پورے سفر میں کبھی بیٹوں کا نام نہیں لیا۔ جب شہزادی واپس مدینے آئی، یہ ابھی میں یہاں پہ بیٹھا تھا، واللہ بخدا فوراً مجھے یہاں پہ لائٹ ہو کہ تو نے یہ پڑھنا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ اور تھا، اب چونکہ وہ جو لائٹ آئی العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، کہ علم ایک ایسی چیز ہے معصوم مالک جس کے دل میں ڈال دے۔ اس لیے میں نے فوراً ممبر سے، کیونکہ ابھی یہاں بیٹھا تھا پورا دن، اس میں میرا ذہن ہی نہیں تھا کہ نہیں یہ تو نہیں پڑھنا، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یار باب مدینے میں آئی تھے تو سیدوں کے گھر میں 3 پھوڑیاں تھیں، ایک پھوڑی امام سجاد اور ایک پھوڑی جناب وہ اس بی بی نے کہ جو دھوپ میں بیٹھی تھی، جس نے وارث کی جس نے پاک پہ کہا تھا جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ سائے میں، اور تیسری پھوڑی سیدہ نے اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کو گھر میں ڈالا۔ میں نے پوچھا تھا آئے ہیں سے لے آئے آپ کے پروگرام ہو، میرا بھی آگے اور اس کا میرے جس کے بعد پر اس کا بھی آگے ہو۔
پھوڑیاں ہیں، ہم نے تعاون کر کے وقت گزارنا ہے۔ ماشاء اللہ ضد تو یہاں ہے نہیں، توجہ ہے۔ اور میری تو عادت ہے، جانتے ہیں کہ جو ایک ذاکر آئے ہوا ہے اس نے کہ ذمہ جو چیز لگا میں نے اس میں کبھی دخل نہیں دیا، ماشاء اللہ نہیں اس کا کیوں دخل دوں؟ اگر گریہ میری وجہ سے کم ہو گیا وہ سارا بوجھ میرے کندھے پہ آ جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے اٹھانے کی؟ وہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ خود ہی کریں گے۔ ماشاء اللہ تو جب گھر میں آئی نا چند دن تو اپنے گھر نہیں گئی، تو جناب عبداللہ تو بیمار تھے نا، بیٹیوں کو جا کر کہا کہ اماں کو جا کر کہو آج اتنے دن ہو گیا بھائیوں کے گھر میں تو نے پھوڑی ڈالی ہے، اون و محمد کی پھوڑی نہیں ڈالے گی، آؤ نا ایک مرتبہ گھر۔ جب شہزادیاں گئی نا، ہائے ہائے ہائے، بس ایک جملہ ختم کروں، سارا چھوڑ دیا وہ بھی، تو کہا کہ بابا یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب شہزادی نے سنا، وارث کہہ رہا تھا، شہزادی اٹھی، ساتھ بہنیں اٹھی، تھوڑا سا چلتی تھی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، پھر تھوڑا سا چلتی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، جب تیسری مرتبہ اسی سے زمین پہ بیٹھ چل کر بھائیوں کے گھروں پہ نظر کرتی تھی، 40 دروازے بند نظر آتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو بہن کو پتہ ہے نا، بھتیجوں کے دروازے بند، بھائیوں کے دروازے بند نظر آ رہے تھے، پھر زمین پہ بیٹھ جاتی تھی۔ جب تیسری مرتبہ اٹھی نا تو ایک جو وہ سید جو خون رو رہا تھا نا وہ دوڑا کہ 18 بھائی ہیں اور بہن خالی بھائیوں کے گھروں سے جا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 18 بھائی اور بہن خالی جا رہی ہے، چونکہ وہ جو دور تھے نا جو وہ چھینے تھے کربلا میں، وہی دور تھے جو سید نے کہا تھا کہ مدینے لے جانا ہے، وہی دور جناب سجاد نے اٹھائے، پھوپھی کے سامنے آ کر کہتے ہیں اماں آج میرے 18 میرے چچے ہوتے، میرا بابا ہوتا، 18 بھائیوں کو گھروں سے تو جا رہی ہے نا، دنیا دیکھتی کیسے جاتی ہے، لیکن کربلا میں لٹ گیا ہوں، کربلا میں میرا کچھ نہیں رہا، کربلا میں یہ میرے دور بچ گئے، میری بہن نے دیے تھے، خالی نہ جا دور لے کر جا۔ شریف ہو شہزادی کے ذہن جو دور میں آئے نا، شہزادی کی آنکھیں جو ہے نا سامن کے بادل بن گئے۔ ہائے ہائے، بس آخری جملہ، شہزادی جب اپنے گھر گئی تو دروازے پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ جناب عبداللہ تو بستر پہ تھے نا، اس کی نظر پڑی نا، جناب عبداللہ نے بیٹیوں کو بلایا، میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ کوئی سائلہ دروازے پہ کھڑی نہ ہونے دیں، اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیویاں، یہ کون؟ یعنی بیویوں کا عالم یہ بن گیا تھا، ہائے 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 ہائے، کہ جناب عبداللہ کو یہ سائلہ نظر آ رہی تھی، تو شہزادی کہتے بابا یہ سائلہ نہیں ہے، ہماری ماں ہے۔ تڑپ گیا عبداللہ، کہتا علی کی شہزادی وہاں کیوں بیٹھے، چلا جاؤ۔ جب قریب آئی نا، بس ایک جملہ سننا، جب قریب آئی نا کہا کو کربلا کا حال سناؤ۔ ہائے 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 ہائے، کوئی کہا جب آئی نا گھر میں تو قریب ہے، کہتے کربلا کا حال سناؤ، تو شہزادی کہتی ہے کربلا میں میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، میرا حسین 13 ضربوں میں ذبح ہوا تھا، عباس کے بازو کٹ گئے تھے، قاسم کی لاش میں گھوڑے بچ گئے تھے، اصغر کو تیر لگا تھا۔ کہا کوئی اون و محمد کی بھی سناؤ، ہائے 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 ہائے، کہا کوئی اون و محمد کی بھی سناؤ۔ جب کہا نا اون و محمد کی تو علی کی شہزادی تھی، تو کہتی ہے کہ جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے کربلا میں ایسے لڑے، کربلا میں ایسے لڑے، کربلا میں ایسے لڑے، ماموں کی جاگیر سے باہر گرے۔ جناب عبداللہ کو کالے کالے نشان نظر آ گئے، کہا تیرے ہاتھوں میں نشان کیا ہے؟ کہا یہی وہی تو زنجیر ہے